خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل ان سرچ آف وزڈم کے 10ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم بہت سے 9 ایپیسوڈ جو کر چکے ہیں، ان ایپیسوڈز میں سدھارتھا سے بات شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم چائنیز فلاسفرز کے پاس گئے، لاؤزو کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے کنفیوشس کے فرمودات پڑھے۔ اس کے بعد ہم اور گیتانجلی پہ ڈسکشن ہوئی۔ بلند اقبال صاحب نے بہت محنت کر کے بہت سی ان فلاسفرز کی جو بیک گراؤنڈ، جو کلچرل، سوشل، اینتھروپولوجیکل ایسپیکٹس پہ گفتگو کی۔ پھر ہم رابعہ بصری کے پاس آئے، پھر ہم برٹرن رسل کی کتاب پچھلی دفعہ ہم نے ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی پہ بات شروع کی، اور ہم پری سوکریٹک، ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کو یونانی جو فلاسفرز ہیں اس کلچر، اس معاشرے، اس عہد میں لے جائے، تاکہ آپ کے اندازہ ہو کہ یہ جو گریک فلاسفرز نے سائنس کی، فلاسفی کی جو بنیادیں رکھی ہیں، یہ کس ماحول میں، کس کلچر میں، کس ثقافت میں، اس عہد میں اس کا جو ایک ایٹماسفیئر کیسا تھا۔ تو میں بلند اقبال صاحب سے دوبارہ پوچھوں گا کہ یہ جو عہد ہے، تاکہ ہم آپ کے لیے وہ بنیاد آپ کو فراہم کریں جس میں سوکریٹیز، پلیٹو، ایرسٹاٹل، ان فلاسفرز کی جو سوچ ہے اس کو آپ کو سمجھنے میں آپ کو ہیلپ ہو۔ تو بلند اقبال صاحب بتائیں، یہ جو گفتگو چل رہی تھی پری سوکریٹک ورلڈ کی، یہ کلچر، یہ ماحول کیسا تھا، تاکہ جب آج ہم بات ریپبلک کی کریں، پلیٹو کی کتاب کی، تاکہ لوگوں کو، ہمارے ناظرین کو اس عہد کا ایک اندازہ ہو سکے۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، وہ وقت تھا سقراط سے پہلے کے ٹائم کا۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کون لوگ تھے جن سے یہ لوگ انسپائر ہوئے تھے، اور ناظرین کرام کو یاد بھی ہوگا کہ وہ دور تھا جو 500 قبل مسیح کا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے، یا آنظر وسلم کو اگر ہم مرکز مان لیں اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے، تو لگ بھگ 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ سے، بلکہ 2500 سال کہیں گے، نہیں، حضرت عیسیٰ سے 500 سال پہلے، حضرت عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے تھے۔ تو یہ وہ دور تھا جس وقت یونان کے حالات کچھ مختلف چل رہے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ 500 سال قبل مسیح، یہ جو 100 سال کا عرصہ ہے، 500 سے 400 سال کے درمیان کا، یہ کلاسیکل ایج ہے۔ اس دوران ہی بڑے فلاسفرز، بڑے آرٹسٹ، بڑے تاریخ داں پیدا ہوئے، لیکن جنرل صورتحال خراب تھی، کیونکہ خراب اس طرح تھی کہ مسلسل پرشین وار چل رہی تھی، اور مسلسل پرشین فورسز اور یونانی فوجوں کے درمیان ایک جھگڑا چل رہا تھا، جس کی پرشینز کنٹرول تو نہیں کر پا رہے تھے، مگر ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ ایک وار کسی کیفیت تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی جب ایرانین قوتیں جب کنٹرول نہیں کر پائیں تو پیلوپونیشین وار شروع ہو گئی۔ پیلوپونیشین وار جو تھی وہ اصل میں ایتھنز اور اسپارٹا ایک نیوٹرلائز سٹی تھا، ان کے درمیان شروع ہو گیا سلسلہ۔ اور اس سے کیا ہوا کہ ایک جنرل سچویشن جو ہے وہ ایک بڑی فریجائل سی ہو گئی پولیٹیکلی، وہ کہ ڈیموکریسی تھی اور اسپیشلس کی حکومت چل رہی تھی جو کہ خود ڈیموکریٹک تھا، اور یہ دور اس وقت سمجھیے اس طرف جا رہا تھا کہ اس کے 100 سال کے بعد ہی جو فلپ ایٹ مارسیڈونا، جو کہ الیگزینڈر دی گریٹ کا باپ تھا، یعنی وہ اس کی فوجیں آنے والی تھی، تو یہ وہ ٹائم تھا۔ تو اس سے اندازہ رہے گا ناظرین کرام کو کہ اتنا فریجائل ٹائم تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے ایفیکٹس بعد میں سقراط کی لائف بھی ملے تھے۔ تو یوں یہ دور چل رہا تھا، ڈیموکریٹک دور تھا، مگر ڈیموکریسی کے اوپر بھی آبجیکشن چل رہا تھا۔ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے وہی مونوتھیزم کا کانسیپٹ بیہائنڈ تھا، وہی جوڈائزم کی باتیں تھیں، کیونکہ وہ دور جوڈائزم آف کورس موسیس سے ہم اسے کنیکٹ کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، مگر یہ تو 2000 سال پرانی ہے پوری۔ تو وہ جو ایک لاجیکل ریلیجن ہے وہ ایسا نہیں، بلکہ ایک بہت ہی مونوتھیزم کا ایسا بلائنڈ کانسیپٹ تھا، بہت ٹریڈیشنل ریلیجن تھا، جس کے اگینسٹ گفتگو ہونی شروع ہو گئی تھی، جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی تھیلس اور ان سب حوالے سے۔ تو بلند اقبال صاحب، اب آج جو گفتگو ہے، میں پلیٹو کی جو کتاب ہے ریپبلک، جس میں سقراط اور سوکریٹیز اور پلیٹو کے جو ڈائلاگز ہیں، یہ اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سقراط کے بارے میں کچھ بات کریں۔ جو لوگ سقراط کو نہیں جانتے، یہ سقراط 469 سے 399 BC یہ ان کا دور ہے۔ تو اس دور میں جو میں سمجھتا ہوں جو سقراط جو جانے جاتے ہیں کہ انہوں نے زہر کا پیالہ پیا، بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخر ان کو کس وجہ سے زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ تو جو میری سمجھ میں آیا ہے، جو میں ان کی جو بایوگرافی پڑھی ہے، کہ ان پر 2 الزامات تھے۔ ایک الزام یہ تھا کہ وہ اس عہد کے خداؤں کو نہیں مانتے تھے، مطلب اس وقت کے وہ منکر خدا تھے، جو ان کے وہاں کے خدا تھے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ نوجوانوں کو بہکاتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ جا کے بزرگ آدمی جہاں چلے جاتے تھے
گلیوں بازاروں میں کونوں میں نکڑ پہ جہاں بھی نوجوان ملتے تھے ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ شروع ہو جاتا تھا کہ وہ جو ان کے بیلیفز ہوتے تھے، جو ان کے جو مطلب اعتقادات ہیں ان کو لاجیکلی ریشنلی مطلب چیلنج کرتے تھے. تو یہ دونوں جو ان پر مقدمات چلے اور اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ یا یہ شہر چھوڑ کے چلے جائیں یا زہر کا پیالہ پی لیں، اور زہر کا پیالہ انہوں نے جب پی لیا تو اس کے بعد ان کے جو شاگرد تھے پلیٹو وہ اتنے اپسیٹ ہوئے کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ ان کے استاد کے ساتھ یہ بھی تھی. تو یہ میرا ایک انٹروڈکٹری وہ ہے. تو اب ہم بعد میں بات کریں گے کہ سوکریٹک میتھڈ کیا ہے اور یہ لاجک کیا ہے اور ریشنلٹی کیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ اب یہ جو پری سوکریٹک سے جب آپ سمجھتے ہیں کہ جو سوکریٹیز اور پلیٹو اور ارسطاٹل کا، اس میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ سوچ جو ہے وہ اس میں ایک میچورٹی پیدا ہوئی ہے اور ایک بات آگے بڑھی ہے. تو آپ کو یہ سوکریٹیز اور پلیٹو میں کون سی بات آپ کو امپریس کرتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا تھوڑا سا میں بھی سقراط کے حوالے سے اور ایک دو باتیں فیو پوائنٹ سینٹس بخول جیسے ایڈ کر سکوں کہ ہو سکتا ہے ناظرین ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ تو ان کی موت کی بات تھی، لیکن زندگی کی اگر تھوڑی سی ہم بات کریں اور تھوڑا سا پیچھے چلیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سقراط جو تھا وہ ایک اس نے اپنی زندگی کا آغاز وہ اسٹون کٹر ہوا کرتا تھا، یعنی آئی ڈونٹ نو کہ بت تراش کہیں گے اسے کہیں گے، لیکن پتھر تولنے والا آدمی تھا. اور اسی اسپارٹا کی اور اس میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں ایز اے سولجر بھی تھا. اس کے بعد پھر یہ چونکہ ایز اے ٹیچر بننا چاہتا تھا یا ایک ایجوکیٹر تھا، اٹس کائنڈ آف لائک دیٹ تھنگ. اچھا مزیدار بات یہ کہ چونکہ اس آدمی نے کچھ لکھا نہیں، ہر بات اس نے صرف یہ لکھنے کا وہی نہیں تھا، کنوینس نہیں تھا، تو کوئی بھی چیز ریٹن فارم میں نہیں ملی ہے. جو کچھ ملا پلوٹو کے ذریعے سے ملا، نہیں سیکنڈ ہینڈ نالج ملی. لیکن کئی قصے جو بڑے مشہور ہیں، مطلب ایک قصہ ہے میں چاہوں گا کہ ناظرین کے ساتھ شیئر ضرور کر لوں کہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ ایتھنز کا وائسسٹ مین تھا، سب سے زیادہ سمجھدار آدمی سمجھا جاتا تھا. تو ایک بار کہ اس نے سوچا کہ تمام لوگوں کو بلایا اور پوچھے کہ بھائی آخر کون سب سے زیادہ ذہین ہے. تو اس نے جب سب لوگوں کا انٹرویو کیا یا بڑے لوگوں کا ذہین لوگوں کا انٹرویو کیا تو اس نے آخر میں کہا کہ بھائی مطلب یہ بات مجموعی طور پہ سامنے آئی کہ سقراط ہی اتفاق سے وائسسٹ آدمی ہے. وجہ کیا ہے کہ اور لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں مگر سقراط یہ جانتا ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کیا نہیں جانتے ہیں. میرا خیال یہ ویسٹرن فلسفی کی ایک بیسک ہے جس کو سقراط نے گریب کیا اور اس نے کہا کہ ہم دنیا کے بارے میں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں، ہم اپنے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. تو ہم کس طرح سے پچھلے خداؤں کو یا پچھلی جو ٹریڈیشنل کانسیپٹس ہیں اس کو ہم فالو کر سکتے ہیں. دیٹس ہاؤ اس کا اس سلسلہ اسٹارٹ. اور جو آپ نے بات کہی ہیملاگ دینے کی کہ جو اس کو زہر کا پیالہ دیا گیا تھا، تو وہاں بہت امپورٹنٹ جملہ ہے جو اس نے کہا تھا. اس نے کہا تھا the unexamined life is not worthy to live. نہیں اس نے جب اسے کہا تھا کہ تم زہر سے رہ سکتے ہو، اس نے کہا نہیں صاحب زندگی اس طرح کی نہیں گزاری جائے گی. تو خواتین حضرات یہ جو جملہ ہے کہ unexamined life is not worth living، یہ مجھے اس وجہ سے بھی پسند ہے کہ میں چونکہ سائیکائٹرسٹ ہوں تو ہم جو سائیکو تھراپی ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ اپنی لائف کے بارے میں سوچیں، آپ اپنے پیٹرنز جو ہیں ان کو ریویو کریں، اور جب آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی زندگی میں کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، تاکہ آپ پھر اس کو بدل سکتے ہیں. تو یہ فرائڈ نے جو بعد میں سائیکو تھراپی میں کیا وہ سوکریٹس کا یہ آئیڈیا ہے کہ آپ اپنی لائف کے بارے میں ریویو کریں. تو بہرحال یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو خداؤں کا کانسیپٹ یا عقیدتوں کا یا عقائد کا، ان کے بارے میں سوکریٹس نے ایک سوکریٹک میتھڈ، ایک لاجیکل ریشنل میتھڈ وہ کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناؤں کہ یہ سوکریٹک میتھڈ کیا ہے اور جس سے کہ یہ تمام اس کی جو بنیاد ہے. تو خواتین حضرات یہ جو سوکریٹک میتھڈ ہے یہ میں اس کی ڈیفینیشن بلند اقبال صاحب آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ دا سوکریٹک میتھڈ از اے فارم آف کوآپریٹو آرگومنٹیٹو ڈائلاگ بٹوین انڈیویجولز based on asking and answering questions to stimulate critical thinking and to draw out ideas and underlying presumptions. اس میں بات یہ ہے کہ کئی ہائپوتھیسز آپ پیش کرتے ہیں اور ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، اس میں کوشچننگ ہوتی ہے. جو کوشچن آپ کرتے ہیں تو وہ جو کمزور آرگومنٹس ہیں وہ پیچھے ہٹتی چلی جاتی ہیں اور جو مضبوط آرگومنٹ ہے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اس طرح سے یہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جو بھی آئیڈیا بات کریں تو بات مدلل ہونی چاہیے. اگر آپ کے ہائپوتھیسز میں دلیل نہیں ہے تو وہ رد کر دی جائے گی. تو یہ میرے نزدیک عقائد کو یا سپرسٹیشنز کو یا ٹریڈیشنز کو چیلنج کرنے کے لیے ایک میتھڈ تھا، ایک ٹول تھا جو سوکریٹس نے پیش کیا کہ اس ٹول سے اب آپ لوگوں کے جو نظریات ہیں، خیالات ہیں، ان کو چیلنج کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم موڑ ہے
جس سے کہ سقراط نے اور ان فلاسفرز نے ان عقائد کو توڑا موڑا. ڈاکٹر صاحب I'm sorry to interrupt. میں دیکھتا ہوں کہ ویسٹ میں رہتے ہوئے پچھلے 18 سال سے میں دیکھتا ہوں کہ یہی وہ یہاں پر بنیادیں ہیں جو جنرلی ہمارے ناظرین بھی جانیں گے اس بات کو کہ جب میں وہاں تھا تو ہمیں عام طور پر رٹا دلا دیا جاتا تھا کہ نالج کلیکٹ کر لی جائے اور ہمیں وہ ذہین سمجھا جاتا تھا جو میمورائز زیادہ کرتا تھا. لیکن یہاں مجھے آ کر اندازہ ہوا کہ جو میمورائز کرتا ہے وہ ذہین نہیں ہوتا بلکہ جو سوال کرتا ہے جو سوال سے سوال پیدا کرنے کا فن جانتا ہے سوال کو جتنا زیادہ ڈگ کر پائے گا وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سقراط کا جو فلسفی یہیں سے جو فلسفے کی بنیاد ہے یا اس کے بعد سائنس کی جو بنیاد ہے وہ یہیں سے اس سوچ اور اس فکر اور اس طرز فکر یا استدلال کی جو بات ہے کہ آپ پروف دیں آپ دلیل دیں اور وہ دلیل جس میں کہ اتھارٹی نہیں ہے کیونکہ جو مذہب کی بنیاد تھی وہ ایک ریولیشن کی بنیاد پر ہے کہ آپ کو کسی پیغمبر کسی ولی کسی غوث کسی کتب کسی اس نے کہہ دیا کہ بھئی مجھے الہام ہوا ہے. لیکن یہاں پر یہ کہ آپ الہام وہی کے مقابلے میں آپ اپنے ذہن کو یوز کریں آپ اپنے مشاہدے کو آپ اپنے تجربے کو آپ اپنے تجزیے کو یوز کریں اور اس کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں. تو بہرحال یہ ہم اس گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ ہم آئیں گے کہ پلیٹو نے جو ان کے ڈائلاگز کو ریپبلک میں جمع کیا وہ سقراط کا جو فلسفہ تھا وہ کیسے ہم تک پہنچا. تو خواتین و حضرات ہم پری سوکریٹک سے سوکریٹس تک آئے ہیں اور اب سوکریٹس سے اگلے ایپیسوڈ میں ہم پلیٹو کی طرف جائیں گے اور ان کی کتاب ریپبلک پر اپنی ڈسکشن کریں گے. تو یہاں ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. Shopping? Yes, for my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this. But ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out. And people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. Corporate business expansions are a pain, especially with all the paperwork for accounts and tax needs. That is, unless you have a chartered professional accountant by your side like Qadir Khan. I'm here to serve you all your corporate, personal, accounts and tax needs. He will guide you through bank loans, feasibility reports, business plans, and tackle a variety of CRA audits. Call Qadir Khan at 647-773-7550. Knowledge, integrity, experience, and service. These are really the elements you are looking for in a good financial professional. Whether it is life and critical insurance to protect your family and business, retirement savings to live comfortably, education savings to educate your children, group health benefits to safeguard your employees, or travel and super visa insurance for your friends and family. That's what Zaid Syed of Arouge Financial brings to your table. Call him at 905-624-0008 or visit ArougeFinancial.com. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence.
Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. पाकिस्तान के बेहतरीन हलवाई और उनकी तैयार करदा नंबर 1 क्वालिटी मिठाइयाँ जिनका सानी पूरी दुनिया में नहीं, सौगात स्वीट्स एंड बेकर्स अब मिसिसागा में, ताकि आप ले जाएं ये सौगात खुशियों के साथ। नॉर्थ अमेरिका में पहली बार वही नाकाबिले फरामोश रिवायती जायके हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ एट सौगात स्वीट्स एंड बेकर्स, 6400 मिल क्रीक ड्राइव, यूनिट 5, मिसिसागा। सौगात स्वीट्स एंड बेकर्स। ख़वातीन हज़रात, बुलंद इकबाल और खालिद सुहेल आपकी खिदमत में इन सर्च ऑफ विजडम के 10वें एपिसोड में हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमने डिस्कशन शुरू की थी सोक्रेटिस से, अब हम प्लेटो की तरफ आते हैं और प्लेटो ने सोक्रेटिस के जो डायलॉग्स हैं, उनका जो विजडम है, उसको अपनी किताब द रिपब्लिक में, जो मेरे ख्याल में जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसकी बहुत बुनियादी ये किताब है रिपब्लिक। जिसने रिपब्लिक नहीं पढ़ी उसको वेस्टर्न फिलॉसफी का शायद ज़्यादा अंदाज़ा ना हो। तो मैं बुलंद इकबाल साहब से पूछूंगा कि ये प्लेटो की शख्सियत के बारे में आपको उस फिलॉसफर के बारे में बताएं, फिर हम रिपब्लिक के जो उसके अंदर जो डिस्कशंस हैं उसकी तरफ आएंगे। तो बुलंद इकबाल साहब जरा नाजरीन को प्लेटो के बारे में जरा बताएं कि ये फिलॉसफर, इनकी शख्सियत, इनकी जिंदगी के बारे में। डॉक्टर साहब, बड़ी एक अच्छी तस्वीर है। अगर नाज़रीन कराम कभी वो तस्वीर देखें तो उसे अंदाजा हो जाएगा प्लेटो, सोक्रेट और हमारे जो अरिस्टोटल है उसमें क्या फर्क है, बुनियादी फर्क जो है। वो एक तस्वीर है स्कूल ऑफ एथेंस की जिसमें दिखाया है कि स्टेप्स के ऊपर प्लेटो और अरिस्टोटल, यानी प्लेटो खुद शागिर्द है सोक्रात का और उनके शागिर्द हैं अरिस्टोटल। तो प्लेटो और अरिस्टोटल, यानी प्लेटो बूढ़ा है और अरिस्टोटल यंग है, दोनों नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों से। प्लेटो की एक उंगली जो है वो आसमान की तरफ है और अरिस्टोटल के एक हाथ में एक किताब है जो मतलब मॉरल वैल्यूज की किताब है, वर्च्यूज की, और दूसरी उंगली है नीचे की जमीन की तरफ। तो ये दो उंगलियां जो है ये असल में इनकी आइडियोलॉजीज को बता रही है। प्लेटो कह रहा है कि द विजडम इज कम फ्रॉम द स्काई, लाइक इट्स मोर काइंड ऑफ लाइक वो एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि यूटोपियन उसका एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, एक फॉर्म का कॉन्सेप्ट दे रहा है कि असल में जो ट्रुथ है वो विजन में नहीं है बल्कि विजन के पीछे है। जो इंटेलिजेंस के पीछे ट्रुथ है तो वो फिक्स है, वो मौजूद है और वो ऊपर बता रहा है कि उसका कॉन्सेप्ट ऊपर से आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं ये जो है रियलिटी की तरफ इशारा कर रहा है कि नहीं तुम उस्ताद तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, रियलिटी यहाँ है, इंडिविजुअल्स के अंदर है, जमीन पर है, इंसानों की शक्ल में मौजूद है। ये बड़ा बुनियादी फर्क है। लेकिन जो छोटी एक और बात मैं ऐड कर दूं कि प्लेटो की तमाम कुछ डायलॉग या डायलेक्टिक फॉर्म में जो कुछ भी था वो पिछले 2400 साल तक इंटैक्ट फॉर्म में रहा। प्लेटो ने यही नहीं किया बल्कि इसके अलावा उनकी जो एपोलॉजी जो किताब थी जो उनकी और जेनोफोन की थी वो उन्होंने मिलकर लिखी और उस वक्त वो एपोलॉजी असल में वो उस बैकग्राउंड में थी जब एथेंस में इनके खिलाफ मुकदमा चला था और सोक्रात को जहर का प्याला मिला था। तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जनरली प्लेटो के पास से हमको मिलता है पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स और सियासत, जैसे कि मैंने कहा पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स और ओवरऑल जो सोशल सब्जेक्ट्स हैं वो मिलते हैं इनके पास। मैं बुलंद इकबाल साहब आपको तारफ के तौर पे नाजरीन को बता दूं कि ये जो 10 चैप्टर्स हैं प्लेटो के, मैं उनका वन लाइनर आपको बता देता हूं, फिर हम उसके अंदर एक डिस्कशन करें। जरूर। तो जो पहली बुक है, इसको बुक्स के नाम से उन्होंने टाइटल दिए। पहली बुक जो है वो जस्टिस के बारे में है कि जस्टिस क्या है, इंसाफ क्या है, और वो कहते हैं कि द आर्ट दैट गिव्स गुड टू फ्रेंड्स एंड ईवल टू अदर्स। दूसरे बुक में कि जो इंसाफ का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इंसान का नहीं है, एक फर्द का नहीं है, वो माशरे का भी है कि एक जस्ट सिटी का, कि अगर मुआशरा जस्ट नहीं है तो इंसान का इंसाफ नहीं हो सकता। इसी तरह फिर वो एजुकेशन की तरफ जाता है। तो हम इससे पहले कि आगे जाएं, ये जो इंसाफ, फर्द का इंसाफ और मुआशरे का इंसाफ और स्टेट का इंसाफ, ये एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। मैंने कहा मैं आपकी राय लूं कि आप ये जो स्टेट का कॉन्सेप्ट
یہ پیش کر رہے ہیں پلیٹو، تو یہ آپ کو کیسے لگا جب آپ پڑھتے ہیں؟ مجھے اندازہ ہوا کہ پلیٹو نے اصل میں، ناظرین کرام اس بات میں انٹرسٹ لیں گے کہ اس زمانے کا آدمی ہے یہ 24 سال پہلے کا، لیکن اس نے کہا کہ صاحب سوسائٹی جو جنرلی 3 بڑے اسٹیٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، 3 بڑے سوشل کلاسز میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک رولر کلاس ہے جس کو کہہ رہا ہے فلاسفیکل کلاس ہے، وچ از لائک اے مائنڈفل کلاس. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایگزیلری کلاس ہے، لائک جو سولجر کلاس ہے، جو ملیٹنٹ کلاس ہے، جو کہ رولرز کا بھی خیال رکھے اور جغرافیہ کا بھی خیال رکھے. اور تیسری پروڈیوسر کلاس ہے، لائک ہم جیسے لوگ ہیں جو کارپینٹر ہیں، پلمبر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جو پروڈیوس کر رہے ہیں. تو وہ اس نے سوسائٹی کی 3 کلاسز بنائی، مگر دوسری طرف وہ انڈیویجول پہ گیا اور اس نے کہا کہ انڈیویجول سول جو ہے، اس نے روح کا کانسیپٹ لیا. اس نے کہا اس کی بھی 3 ڈائمینشن ہے. ایک ڈائمینشن جو ہے وہ اصل میں ایپیٹائزر کو اس کا نام دیا، اس نے کہا کہ یہ وہ ہے جو ڈیزائرس ہے. دوسرا اس نے کہا کہ وہ ہے جس کا تعلق اسپرٹ سے ہے، یعنی جو اسپریٹڈ ہے، اس مور لائک اے آنر کی بات ہے. اس کا تعلق اس نے کہا کہ یہ دوسرا سائڈ ہے. اور ایک اور سائڈ جس کو اس نے کہا ریشنل ہے، جو سب سے زیادہ بڑا ہے. روح تو ایک روح کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں، کسی کا ڈومینیٹنگ ریشنل ہے، کسی کا ڈومینیٹنگ اسپریٹڈ یعنی روحانی ہے، جس کو ہم روحانی کہہ سکتے ہیں شاید، اور ایک جو ہے وہ ڈیزائرس ہے، جیسے کہ ہم ایک دیکھتے ہیں. تو یہ 2 مختلف ڈائمینشن دیے اور ان کو کس طرح مرج کیا اس کو ہم آگے بات کر لیں گے. آپ فرمائیے. اور مجھے یہ لگا کہ یہ جو اسٹیٹ کا کانسیپٹ بھی ہے، جی تو مجھے ریپبلک میں ناظرین انہوں نے 4 طرح کی جو مطلب ان کا جو کانسیپٹ جو ایک جسٹ سوسائٹی کا تھا، اسٹیٹ کا تھا، اس میں فلاسفر کنگ کا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو گارڈینز ہیں جو اسٹیٹ چلائیں، ان کی خاص تربیت ہونی چاہیے. اور جو مجھے امپورٹنٹ بات لگی کہ انہوں نے کہا کہ عورت اور مرد دونوں جو گارڈینز ہیں ان کی ٹریننگ برابر ہونی چاہیے. بلکہ جب میں خود ایتھنز گیا تو وہاں جو ہماری ٹورسٹ گائیڈ تھی، انہوں نے کہا کہ جو ڈیموکریسی ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی اور یہاں پہلی دفعہ عورتوں نے ووٹ دیا. تو عورتوں کے جو حقوق ہیں اس میں بھی ایتھنز پہ بڑی بات ہوئی. پھر پلیٹو نے کہا کہ 4 طرح کی گورنمنٹس ہیں جو ان جسٹ ہیں. پہلی ہے ڈیموکریسی، جس میں واریئرز اور جنرلز حاوی ہوتے ہیں. دوسری ہے اولیگارکی، جس میں پراپرٹی اونرز ہوتے ہیں، رولنگ کلاس. ڈیموکریسی کے یہ حق میں نہیں تھے، کیونکہ پلیٹو کو یہ لگا کہ ڈیموکریسی نہیں، سقراط کو ان کو وہ کہتا تھا موب رول ہے. وہ کہتا تھا کہ یہ جو عوام ہیں ان کو زیادہ ٹرسٹ آپ مت کریں، کیونکہ یہ ان پڑھ ہیں اور بیوقوف ہیں، جذباتی ہیں، یہ ہے تو ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے آسانی سے. یہ اور تو اس سوال تو جو چوتھا ہے وہ ٹیرنی ہے کہ پاور ٹو کنٹرول پیپل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو مختلف اسٹیٹس ہیں، جو نظام حکومت جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی ایک ہائرارکی بتائی. اگرچہ بعد میں لوگ ان سے بہت اختلاف کرتے ہیں اور آج جو ڈیموکریٹک ورلڈ ہے اس میں بہت سی باتیں نہیں بھی جانی جاتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی کہ انہوں نے کچھ بنیادیں فراہم کی کہ اس طرح فرد اور اسٹیٹ کا جو رشتہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹو نے جو ہمیں اس کا تصور دیا، اس کا جو آئیڈیا دیا، یہ بہت امپورٹنٹ. تو مجھے یہ چیز بہت اسٹرائک کی ریپبلک میں کہ انہوں نے مختلف گورنمنٹس کے بارے میں اپنی رائے دی ہے. اور فائنلی اس سے پہلے کہ میں آپ کی رائے لوں، مجھے یہ بھی لگا کہ انہوں نے کہا کہ اگر مڈل کلاس، اگر مڈل کلاس زیادہ ہوگی تو ڈیموکریسی کا ایک تعلق میں نے پہلے نہیں پڑھا تھا کہ ڈیموکریسی کا مڈل کلاس کے ساتھ ایک ہے کہ جہاں پر مڈل کلاس زیادہ ہوگی وہاں ایک ڈیموکریٹک رول ہوگا. لیکن جنرلی یہ پلیٹو جو تھے یہ کوئی ڈیموکریسی کے زیادہ حق پر نہیں تھے. تو آپ کو یہ ریپبلک میں اور پلیٹو کی فلسفی میں آپ کو کس چیز نے مجھے بہت ایک چیز نے بہت ٹچ کیا. میں چاہوں گا کہ ناظرین کرام ضرور اس بات کو انجوائے کریں گے. سن، لائن اور کیف کا کانسیپٹ، دس از اے ڈفرنٹ ٹرائنگل ہی ڈسکسڈ. اس نے کہا کہ جو اوور آل اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو ہم آسانی سے اس کو 2 ریلمس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک وہ ہے جو ویژول ہے اور ایک وہ ہے جو نان ویژول ہے. جو ویژول ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے سینسز کے ذریعے سے، لیکن وہ کہہ رہا ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ فکس ہے. وہ کہہ رہا ہے وہ کوالٹیز ہیں، وہ سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ اگر سن کی اس نے بات کی کہ سورج کی روشنی اگر نہیں ہوگی تو تم ٹری کو نہیں دیکھ سکتے. اور دوسری اس نے کیا کیا کہ ایک سورج، ایک ٹری، اور ایک تو یہ کانسیپٹ دیا. دوسری طرف ایک کانسیپٹ دیا سورج، لائن یعنی لکیر، اور ایک غار کا کانسیپٹ. اس نے کہا کہ انسانی دماغ جو ہے نا کوگنیٹو ہوتا ہے، اس کو ایک راستہ چاہیے، یعنی وہ لائن ہے. سورج کی روشنی میں وہ راستے پہ جا سکتا ہے، مگر اس کو پتا ہونا چاہیے کہ سورج کی روشنی میں وہ کچھ دیکھ رہا ہے وہ سورج کے ڈیپینڈنٹ ہے، اصل حقیقت پیچھے ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا کہ سیب لال ہوتا ہے اور میٹھا ہوتا ہے. لال سب جانتے ہیں پر وہ میٹھا ہے کہ نہیں وہ رولر جانے گا.
اگر وہ فلاسفر ہے تو یہ کوالٹیز جاننے کی ہیں. تو اس طرح سے اس نے ایک الگ طرح کا ٹرائنگل دیا اور اس نے کہا کہ جو چیز ہے وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی, تو تم مائنڈ کی پاور از مور امپورٹنٹ. تو یہ ایک الگ طرح کی بات تھی جس پر بعد میں ارسطوٹل نے ڈائلاگ کیا کہ وہ جو ایک اور بات بلند اقبال صاحب مجھے مطلب ٹچ کی کہ یہ جس طرح ڈیموکریسی کے زیادہ امپریس نہیں تھے, اسی طرح یہ جو آرٹسٹ ہیں کیونکہ یہ فلاسفرز تھے, تو آرٹسٹ کو کہتے ہیں کہ یہ جو آرٹسٹ ہیں ان پہ زیادہ اعتبار نہ کرو, یہ بیسیکلی امیٹیٹ کرتے ہیں کہ نیچر ہے اس میں آپ نے پینٹنگ بنا لی, تو آپ نے کوئی اوریجنل نہیں ہے, آپ نے درخت کو پینٹ کر دیا, مطلب چیزوں کو پہاڑوں کو جو پینٹ کر دیا. دوسری بات جو مجھے دلچسپ لگی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں بھی شاعر ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر جو بڑی مشہور بات ہے کہ یہ بڑے جذبات سے کھیلتے ہیں, موسیقی اور یہ. تو پلیٹو نے کہا کہ ان شاعروں سے آپ یہ کہیں کہ اسی بات کو نثر میں اگر وہی بات نثر میں آپ کو امپریس کرتی ہے تو آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں. اگر آپ کو نثر میں بات امپریس نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. تو میں ایک آئیڈیا ناظرین کو دینا چاہتا ہوں کہ تاکہ ان کی جو گفتگو ہے, ان کی جو باتیں ہیں, ان کا جو فلسفہ ہے, اس میں انہوں نے مختلف چیزوں کو چیلنج کیا ہے. تو آپ کا یہ جو فنکاروں کا اور فلاسفرز کا اور پولیٹیشینز کی جو بارے میں جو مختلف جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو کریٹو لوگ ہیں, تو آپ کو ان کی جو اندر جو بایس مجھے پلوٹو کے اندر کہیں ایک ریلیجن مائنڈ ملا. ممکن ہے آپ مجھے اس کی اصلاح کریں گے, کیونکہ دیکھیے میں اس لیے نہیں, میں اس موضوع پہ اس لیے میں کیونکہ انہی کے شاگرد ارسطوٹل نے الگ بات کری ہے, کیونکہ بہرحال یہ چیز اس طرح ممکن ہے پلوٹو کے اپنا ایک انداز فکر ہے, اور لیکن انہوں نے جب بعد میں مثالیں دی نا تو اس سے میرا ذہن دوسری طرف چلا گیا. اسی کتاب میں انہوں نے کہا کہ جب سول جو ہے وہ ایک لائک اے پروجیکٹائل کی طرح 1000 سال کا اس کو ملے گا یا تو ریوارڈ, یا 1000 سال تک وہ ہیل میں جلے گی اگر وہ اچھی رولر یا اچھی فلاسفر نہیں ہے, یا وہ اچھا بخول کیسے انجسٹ نہیں ہے, یعنی وہ انصاف نہیں کر رہی ہے یا اچھی نہیں ہے اپنی خاصیات کے لحاظ خصوصیات کے لحاظ. دیٹ میک سینس کہ ان کا ذہن جو تھا شاید یہی وجہ تھی کہ پلوٹو کی ہی فلاسفی کے اوپر بیس کرتے ہوئے بعد میں کرسچینٹی اور پھر یہ سب چیزیں نظر آئی. یعنی کرسچینٹی از دا واٹ لائک ریفارمیشن آف دی جوڈائزم, میں ایسا سمجھتا ہوں. بلکہ کچھ شاید لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ مذہب اسلام بھی از اے ریفارمیشن آف کرسچینٹی, جو آف کورس مسلمان نہیں یقین کرتے اس بات کو, لیکن ایک بات کی جاتی ہے کہ دس از ایکچولی اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس. تو یہ جو بات انہوں نے کہی ہے آرٹ کے بارے میں, اس پہ تھوڑی سی ایک ریزرویشن ہے. دوسری بات جب آپ نے مذہب کی بات کی تو مجھے ریپبلک میں ایک بات انٹرسٹنگ لگی. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو خدا ہے یہ کیا صرف گڈ اچھی بات ہے اس کو کریٹ کرتا ہے, تو اگر وہ اچھی بات کو کریٹ کرتا ہے تو ایول کہاں سے ہے. یہ میرے نزدیک ایک دلچسپ گفتگو تھی جو بعد میں جب ہم عالمی مذاہب کی بات کریں گے تو میں آپ کو یہ ایک پیراگراف سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ سو دا گڈ از ناٹ دا کاز آف ایوری تھنگ بٹ اونلی آف اسٹیٹس آف ویل بینگ اینڈ ناٹ آف ایول. Most certainly, he agreed. Then God, being good, cannot be responsible for everything, as is commonly said, but only for a small part of human life, for the greater part of which he has no responsibility, for we have a far smaller share of good than of evil. And while God must be held to be sole cause of good, we must look for some other factors, others than good, as a cause of the evil. تو میرے نزدیک یہ جو سوال ہے کہ اگر دنیا میں خیر ہے اور شر ہے, تو اور خیر یہ کہہ رہے کہ چھوٹا ہے اور شر زیادہ ہے, تو اگر یا تو خدا شر اور خیر دونوں کو پیدا کرتا ہے, یہ ایک ایشو ہے, اور اگر وہ صرف خیر کو پیدا کر رہا ہے تو ایول کو پھر کون پیدا کر رہا ہے. یہی بات جب ہم زرتشت کی بات کریں گے کہ وہ جو شیطان کا آئیڈیا جو بڑے سوالات ہیں. تو بہرحال یہ خواتین و حضرات یہ ڈسکشن آج کی جو تھی یہ بہت آگے بڑھ سکتی تھی, لیکن ہم نے آپ کے لیے اس کو ایک بہت ہی چھوٹے لیول پہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ خود جو ہے نا اس پلیٹو کی کتاب ریپبلک کو پڑھیں اور سوکریٹیز, پلیٹو اور ایرسٹاٹل کی گفتگو کریں. تو بہرحال یہ ڈسکشن جو تھی ہم نے پچھلے حصے میں پری سوکریٹک کی بات کی تھی اور اب سقراط اور افلاطون اور ارسطو کی بات کی ہے. اب بلند اقبال سے میں مشورہ کروں گا کہ ہم جو اگلا پروگرام ہے اس میں ہو سکتا ہے ہم دوبارہ جائیں اس دور میں جس میں ہم نے بدھا, مہاویرا اور زرتشت کی باتیں تھیں. تو اگر ہو سکتا ہے ہم ان لوگوں کو, ان فلاسفرز کو آپ تک لے کر آئیں. تو بہت بہت شکریہ, اس سے ہم اجازت لیتے ہیں.